بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ڈاکٹر فارمیسی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے تینوں سیشنز کے فارم ڈی والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا یہ ویڈیو ان کے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بچے بے جا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اس بات کا بتا رہے ہیں جی کہ ہماری ابھی کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئیں، اور وہ یا یہ ان کو پیرنٹس کو جو ہے وہ انفارم کر رہے ہیں کہ ابھی کلاسز ہماری جو ہے پراپر پریکٹیکلز کے بعد یا ایگزام کے بعد سٹارٹ نہیں ہوئی. ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر فارمیسی ہے نا، یہ ایک فل فلیج ڈگری پروگرام ہے. یہ کوئی ڈپلومہ نہیں ہے یا یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے یا کوئی یہ ڈسپینسر ایم ایل ٹی نہیں ہے جس میں آپ کا دل کرے تو آپ آ جائیں، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ نہ آئیں. دوسری بات کہ ہم نے اپنے ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں ہونے دینا. 100% یہ شیورٹی ہے کہ آپ نے یونیفارم کے اندر آنا ہے، ہم نے اس کے علاوہ آپ کو الاؤ نہیں کرنا. جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹس پہ امپلیمنٹ ہونی ہے، نہ صرف ایک بچے پہ یا دو بچوں پہ امپلیمنٹ ہونی ہے. کوئی یہاں پہ کچھ ہے، کوئی یہاں پہ کچھ ہے، ہم نے ان چیزوں کو بودر نہیں کرنا. ہمارے لیے ہمارے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ایکول ہیں. کسی کا یہاں پہ کوئی کسی سے ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، کوئی جو ہے یہاں پہ کوئی بڑے خاندان کا ہے کوئی چھوٹے خاندان کا ہے. یہاں پہ میرے تمام اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے سب کو ایکول لے کے چلنا ہے. آپ ہمارے پریمیسز کے باہر چودھری ہیں، نواب ہیں یا جو بھی ہیں، وہ واٹس ایور آپ ہماری اس پریمیسز کے بعد ہیں. جب آپ ہمارے پریمیسز میں آ گئے، اپنی کیمپس کے چار دیواری میں آ گئے، ہاتے میں آ گئے، دین آپ جو بھی ہیں وہ آپ باہر ہیں، اندر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. بس بینگ استاد اس کے علاوہ نہ ہمیں کوئی پتہ ہے کہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے، آپ گاؤں کے چودھری ہیں یا آپ کوئی اپنے علاقے کے میئر ہیں یا آپ کوئی وہاں پہ جو ہے کوئی صوبے دار لگے ہوئے ہیں. سمپل ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. جیسے آج تک میں اپنے اساتذہ کے لیے گاڑی کے دروازے بھی خود کھولتا ہوں، میں ان کو جھک کے سلام کرتا ہوں، میں ان کو ملتا ہوں. میں نے اسی طرح ہی آپ سے بھی یہ چیزیں مانگنی ہیں. جو ہماری ان چیزوں پہ پورا اترے گا وہ سروائیو کرے گا، جو نہیں پورا اترے گا وہ آگے سروائیو نہیں کرے گا. پہلے سال نکل جائے گا، دوسرے سال پھنس جائے گا، تیسرے سال پھنس جائے گا، چوتھے سال پھنس جائے گا. کبھی نہ کبھی وہ جو ہے نا اس کا ہمارے ساتھ کلیش ہو جائے گا. مائنڈ سیٹ استاد کا اور شاگرد کا تب ہی میچ کرتا ہے جب استاد اور شاگرد کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ سیم رہے. ایز اے بزنس مین ہی آپ سے میں بات نہیں کر رہا، میں ایز اے آپ کا ٹیچر آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمیں پہلی بات ہے کہ بیٹھنے کے ایتھکس نہیں پتہ. استاد بیٹھا ہوتا ہے، ہم نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم اس کا استاد کے آگے، یا ہم نے اپنے جو ہے وہ اوپر جو ہے چیسٹ کے جو بٹن ہیں وہ کھولے ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے وہاں پہ اسٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم وہاں پہ جو ہے وہ ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. استاد آیا ہے کلاس میں، وہ آپس میں اپنی ساتھ والی ٹیچر سے بات کر رہا ہے، آپ جو ہے جناب اس کو بودر ہی نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی شور شرابہ اور اپنی مچھی منڈی لگا کے بیٹھے ہوتے ہو. تو یہ چیزیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ ٹیچنگ از ناٹ اونلی ایک جو ہے نا صرف یہ پڑھائی لکھائی والا معاملہ نہیں ہے. ٹیچنگ میں تمام اصلاح رہتی ہے. تربیت پہلے آتی ہے، تعلیم بعد میں آتی ہے. پہلے تربیت آتی ہے، پھر تعلیم آتی ہے. تو سوری ٹو سے کہ ہماری جو یہ جو ینگ جنریشن ہے اس میں تربیت کی بھی کمی ہے. میں ایک بچے یا دو بچے کو نہیں کہہ رہا، یہ میں اوورال سب کو لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے اساتذہ کرام ہوتے تھے، ہمیں انڈو بھی مارتے تھے. اب تو مار نہیں پیار والی کہانی ہے جس کی وجہ سے ساری ہماری قوم ہی برباد ہو گئی ہے. ہمارے جو اساتذہ کرام ہوتے تھے، ہمارے بینچ میں کوئی اور بچہ مار رہا ہوتا تھا ہمیں اور شور کر رہا ہوتا تھا، استاد آیا اس نے پکڑ کے ساری کلاس کو مرغا بنایا، شروع کر دیا مارنا. آج تک کبھی اف نہیں کی. کبھی اپنے پیرنٹس کو یہ نہیں کہا کہ جی استاد نے ہمیں انڈو مارا ہے، جا کے استاد کی جو ہے وہ کھال اتار دو. یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے جی کہ کہا بھی کچھ نہیں ہوتا اور جا کے باتیں کچھ اور پہنچ رہی ہوتی ہیں. اور ویسے ہی اللہ خیر کرے، ہمارے جو ہے والدین ہیں جو کہ استاد کا جو ہے وہ بات کی جو ہے وہ بھرم نہیں رکھتے اور وہ بچوں کے جو ہے جو باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور دین پھر وہ بچوں کے جو ہے بچوں پہ کیا اس کا امیج آتا ہے؟ بچوں پہ یہ امیج آتا ہے جی کہ میں جو بھی کروں گا میں رائٹ پہ ہوں، میرا استاد جو ہے وہ نیچے ہے، ہم اوپر ہیں. اس سے کیا ہوئے گا؟ اس سے استاد کا کچھ نہیں فرق پڑتا. استاد کا ایک ذرہ بھی بال نہیں گزتا. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، جو اپنا مقام حاصل کرنا تھا، جو کرنے تھے ہم نے اپنے کام کر لیے ہیں. میں یہ تمام ٹیچرز کمیونٹی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی پروفیسر لگا ہوا ہے، کوئی اسکول ٹیچر لگا ہوا ہے، کوئی پی ٹی سی ہے، کوئی ای ایس ٹی ہے، کوئی ایس ایس ٹی ہے، کوئی ایس ایس ہے، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی ایسوسیٹ پروفیسر ہے یا کوئی فل پروفیسر ہے. تمام لوگوں نے اپنے اپنے ڈیزگنیشنز کے اکارڈنگ اپنی اپنی اچیومنٹس لائف میں کر لی ہوئی ہیں.
کسی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پڑھو پاس ہو یا نہ پاس ہو. کمپٹیشن کا دور ہے. ایک شہر میں 300 400 لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں. وہاں پہ سکسیسفل کون ہوگا, آگے کون نکلے گا؟ جو بادب ہوگا, جس کے پاس نالج ہوگا, اور جس کے پاس جو ہے یہ چیزوں کا ریفرنس ہوگا. ریفرنس سے مراد ہے کہ اس کا استاد ہی پینل میں بیٹھا ہوتا ہے, کیمرہ الٹا پکڑا ہوا ہے, اس کو ٹلٹ کرو, سیدھا کرو اس کو. جو استاد جو ہے آپ کا, وہی جو ہے وہ آپ کا پینل میں بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, کل کو وہی استاد جو ہے اگر آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنتی تو الٹیمیٹلی کیا ہوئے گا, وہ آپ کو کبھی فیور نہیں دے گا, وہ اپنے اسی بچے کو فیور دے گا جو مؤدب ہوگا. یہ ایسے ہوتا ہے. میرا اپنا بھائی ہے, اس کا پبلک سروس کمیشن کا ایگزام تھا, میں ایک بات اس کی کوڈ کر رہا ہوں. اس پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں اس نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا تھا MBBS کرنے کے بعد. اس کے اپنے وائوا کے اندر جو ہے جو اس کا جو انٹرویو تھا, اس میں اس کا استاد بیٹھا ہوا تھا جس سے اس نے FCPS کیا, اور وہ بندہ ڈائریکٹ جو ہے MO سے, میڈیکل آفیسر سے اسسٹنٹ پروفیسر لگ گیا. آلدو کہ میرٹ پہ لگا ہوگا, لیکن اس کے استاد نے کچھ نہ کچھ اس کو فیور کیا ہوگا. تو اس طرح بہت سارے میٹرز ہیں. جب آپ پروفیشنل اسٹڈی میں ہوتے ہو تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے استاد کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے. آگے آپ نے MPhil کرنا ہے, PhD کرنی ہے, آپ اسی بندے سے MPhil اور PhD کر رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ جو ہے فارم ڈی کے اندر جو ہے آپ اسے مذاق اور اس کے تمسخر اڑا رہے ہوتے ہو. بعد میں آپ اسی کی داڑھ کے نیچے آ جاتے ہو, آپ نے اسی سے MPhil PhD کرنی پڑ جاتی ہے آپ کو. تو یہ جو پروفیشنل اسٹڈی ہے اس میں تو وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ 8ویں سے 9ویں کلاس میں چلے گئے تو 8ویں والے ٹیچر ختم ہو گئے, 9ویں والے ٹیچر شروع ہو گئے, پچھلا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو پروفیشنل اسٹڈی ہے اس میں استاد کا اور شاگرد کا تعلق جو ہے وہ قبر کی دیواروں تک رہتا ہے. آپ نے کل کو نوکری کرنی ہے, کل کو کہیں مارکیٹ میں جانا ہے, انہی استاذہ کے ساتھ, انہی ٹیچرز کے ساتھ آپ نے ہر وقت رابطے میں رہنا ہے, کیونکہ آپ پروفیشنل فیلو ہیں. استاد شاگرد کا رشتہ تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کولیگز بھی بن جاتے ہو. وہاں پہ ہی آپ اسی استاد کا جو ہے, استاد وہ چیئرمین ہوتا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ ایسے لیکچرار بھرتی ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کالجز میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے, آپ کا جو ٹیچر ہے وہ پروفیسر ہوتا ہے کیمسٹری میں یا زولوجی میں یا باٹنی میں یا فزکس میں, اور آپ وہاں پہ لیکچرار بھرتی ہو رہے ہوتے ہو. تو یہ ایک رشتہ استاد شاگرد کا نہ صرف سٹڈیز کی حد تک ہے بلکہ سٹڈیز کے بعد بھی استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم رہتا ہے. اس لیے جو ادب والے بچے ہوتے ہیں, مؤدب بچے ہوتے ہیں, وہ مؤدب بچے جو ہیں وہ استاد کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں اور استاد کے ساتھ ہمیشہ ادب میں رہتے ہیں. بعد بانسی بے ادب بینسی والی جو کہانی بنائی ہوئی ہے, وہ کہانی کے پیچھے جو ہے ریئلٹی ہے, وہ ریئلٹی کے بغیر نہیں ہے. تو ادب کا لیول ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ فروٹ دیتے ہیں, بے ادب کو اللہ تعالیٰ فروٹ نہیں دیتے. اور تکبر غرور اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پسند. شیطان ابلیس جو تھا وہ سب سے معتبر فرشتہ تھا تمام فرشتوں میں, پھنسا کہاں پہ آ کے؟ تکبر میں, کہ جی یہ مٹی ہے, میں آگ ہوں, میں اس آگ مٹی کو جو ہے سجدہ کیوں کروں, میں تو بہت بڑا فن خواہ ہوں, میں آگ کا بنا ہوا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ جو ہم بہتر کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں نا ہر وقت, وہ مجھ سے کمتر ہے, میں اس سے بہتر ہوں, وہ کمی ہے, میں چودھری ہوں, وہ جو ہے وہ نیچے سوتا ہے, میں بیڈ پہ سوتا ہوں, یہ جو حرکتیں ہمارے دماغ میں گھسی ہوئی ہیں نا, اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. ہمیشہ عاجز رہیں اپنے ایکشن سے, اپنے کاموں سے لوگوں میں اپنا سکہ منوائیں, نہ صرف باتوں میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, باتیں زیادہ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں. اپنی باتوں سے نہیں, اپنے کاموں سے اپنا سکہ منوائیں, اپنی جگہ بنائیں اور اپنی ریپیوٹ بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, دعاؤں میں یاد رکھے گا. جزاک اللہ.